العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. سے پہلے آپ اور مفید باتیں مختلف مواقع پر سن چکے. میں آپ کے سامنے مدرسے کے مقصد کے سلسلے میں اور ہمارے مدرسوں کی چہار دیواری میں قیام کرنے کے سلسلے میں جو چند ضروری باتیں بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خیال ہوا کہ تلاش کیا جائے قرآن مجید کے اندر کہیں مدرسے کا تذکرہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہم تلاوت کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کون سی آیت جس میں مدرسے کا تذکرہ. فرماتے ہیں میں جب اس آیت پر پہنچا تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ایک حصہ، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ آیت ہے جس میں مدرسے کا ذکر کیا ہے. آپ یاد رکھیے، میں پہلے مرحلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مدرسہ ہے، یہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ کوئی عصری کالج نہیں ہے. ہمارے بہت سے بچوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ مدرسے کو کالجوں سے جوڑتے ہیں، یونیورسٹیوں سے اس سے کا موازنہ کرتے ہیں. عظیم الشان فرق. حقیقت یہ ہے کہ مدرسے کسی ڈپلوما کے لیے نہیں ہیں، یہ انسانیت کے کارخانے ہیں جہاں انسان ڈالے جاتے ہیں، جہاں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں کہ جو ملت کی صحیح رہنمائی کا قرینہ انجام دے سکے. یہاں اس لیے آپ نہیں آئے، ہرگز نہیں آئے کہ آپ انسان یہاں تعلیم حاصل کر لیں اور کسی بعد میں عصری درجگاہ درست کریں یا اپنے معاشی انتظام و استحکام کی فکر میں لگیں. میں ہرگز اس کی نفی نہیں کرتا، وہ بھی ضروری ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ان مدارس کا مقصد کیا ہے. یہ ساری سبودت چھوڑ دی گئی کہ جو محنت ہوتی ہے کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے منتظمین جو بعض مرتبہ رات دن ایک کرتے ہیں، آخر یہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس مقصد کو ہم نہیں سمجھ سکے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں اور مدرسوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں اور ملت کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اور کرنے کی بات ہے، یہاں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکل پڑے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہر فرقے میں، ہر طبقے میں، ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے، ہر علاقے سے کچھ ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسی منتخب جماعت جو ایسے علاقوں کا رخ کرے، ایسے مدرسوں کا رخ کرے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں لوگ ڈھالے جاتے ہیں، جہاں ان کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی ایک مثالی زندگی ہوتی ہے
جیسے کہ تاریخ کی شہادت ہے، ایک کو تو کہا جائے ہزاروں افراد اللہ نے ایسے پیدا کیے جو انہیں حقیقت میں انہیں مدرسوں کی پیداوار ہے، جن سے اللہ نے کام لیا۔ آپ دور کیوں جائیں گے؟ ابھی قریبی زمانے میں دیکھیے اسی مدرسے کے فارغ ہونے والے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جو ہزاروں پر بھاری ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پیغام، یہاں کا درجے کی فکر، یہاں کا جو ایک خاص نظام تھا، ایک عالم میں اس کا فکر پہنچا، اور خاص طور سے آخر میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں سے، اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے عالم عربی کو متاثر کیا، یورپ کو متاثر کیا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ ایسے علماء کی ضرورت ہے جو ایک طرف دین کا صحیح فہم رکھتے ہو اور دوسری طرف ان کے اندر صلاحیت ہو تفہیم دین کی۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دو بنیادی باتوں کا تذکرہ فرمایا، گویا کہ مدرسے کا مقصد ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، پہلا کام یہ ہے جس کے لیے ہم سفر کر کے آئے، مشقتیں اٹھا کر آئے، گھر کی راحتیں چھوڑ کر آئے، اور اس گرمی میں آ کر ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہمیں وہ گھر کا کھانا میسر نہیں، ہمیں وہ راحتیں میسر نہیں، خدا نخواستہ اگر ہم مقصد کو نہ سمجھ سکے تو ہمارا وقت یہاں ضائع ہوا۔ یاد رکھیے یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات ہے، اور خود اپنے ساتھ ہم خیانت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے آنے کا جو سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے وہ تفقہ فی الدین ہے، اور تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا فہم پیدا کرنا، دین کا مزاج سمجھنا، دین کا مزاج شناس ہونا، اور اپنے قول و عمل سے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا کہ جب میدان عمل میں آئے تو ہمیں کسی خامی کا احساس نہ ہو۔ دیکھنے والے دیکھیں کہ مدرسے کا نکلنے والا یہ ایک گویا کہ ایک ایسے مرکز سے فارغ ہو کر آنے والا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، آپ کا پیغام بتایا جاتا ہے، جہاں قال اللہ اور قال رسول کی سزائیں بلند ہوتی ہیں، یہ وہاں سے نکل کر آیا ہے۔ اس کی زندگی کا روح خرچ ہے، اس کے اندر جو قربانی دینے کا جذبہ ہے، اس کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے، اور جو اس کے اندر زبان کی صداقت ہے، اخلاق کی مٹھاس ہے، آپ کو آج دوسری جگہ نظر نہیں آئے گی۔ کہ مدرسے کے طلباء ہیں جب مدرسے سے نکلتے ہیں تو سفروں میں وہ حقیقت نظر آتی ہے، اور جو اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کیا سیکھ کر آئے ہیں، ان کے اندر آخر کون سی تبدیلی پیدا ہوئی، اور آج ان کی زندگی ایک ایسے نمونے کی زندگی ہے، ایسا فہم دین لے کر آئے اور دین کے مزاج شناس بن کر آئے ہیں کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان کی زندگی کو دیکھے۔ ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بڑی بڑی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، عصری درسگاہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی نگرانی کرتی ہیں۔ ان میں جو 5 طلباء ہیں، آپ جاننا جانتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تجربہ ہے، مجھے معلومات ہوئی، مختلف علاقوں میں گیا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو بہت جینیس طلباء ہوتے ہیں اور سمجھدار طلباء ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں نگاہ رکھتی ہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں وہ آ کر پیکج طے کر لیتے ہیں کہ آپ فارغ ہوں گے، ابھی آپ کی تعلیم میں جو خرچ ہو رہا ہے ہم دینے کو تیار، آپ فارغ ہوں گے، آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں گے، آپ کو ہم 5 لاکھ روپے دیں گے، آپ کو ہم 7 لاکھ روپے دیں گے۔ آج جو پیکج طے ہوتا ہے بعض مرتبہ 50 لاکھ کا پیکج طے ہوتا ہے، وہ پہلے ہی مرحلے میں دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ اس کے اندر کیا صلاحیت یا آخر ہماری کمپنی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ میں بہت حقیقی مثال دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی طرف نگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف نگاہ ہے۔ آپ جس مقصد کو لے کر آئے ہیں، آپ اس میں کس طرح تیاری کر رہے ہیں، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ آپ اگر جینیس ہیں اور آپ اپنے مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ نے طے کر لیا کہ ہم جس میدان میں جائیں گے ہم ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارش کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے ہمارے طریقہ کار پر ہوتے ہیں، ہماری محنت اور قربانی پر ہوتے ہیں، ہمارے طریقہ روح پر اپنے آپ کو لے کر چلنے پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے
یاد رکھیے یوں ہی نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہمارے دعاؤں کو دیکھتا ہے, ہماری زندگی کو دیکھتا ہے, ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے, ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی گلی ہے, ہمارے اندر کوئی کمی ہے, ہمارے اندر کوئی فتور ہے, اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کردار پر فیصلے کرتا ہے. اور بعض مرتبہ اسی طرح سن لیں, ایک چھوٹی سی غلطی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھوٹی غلطی کی, ہم نے تھوڑی سی نافرمانی کی, ہم نے گناہ کام کیا, کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ کے فیصلے بعض مرتبہ چھوٹے سے عمل پر بدلتے ہیں. اللہ نے انتخاب کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ ہمارا رخ الگ ہے, ہمارا طریقہ کار الگ ہے, اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں. اللہ سے محرومی کی جاتی ہے. اور اگر ہماری زندگی کا درست ہے, اللہ کی طرف سے دوسرے فیصلے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے بارہا سنایا اور کتابوں میں بھی لکھا, میں نے اپنے کانوں سے نہ جانے درجنوں مرتبہ سنا ہوگا. فرماتے تھے کہ میں ابتدا میں عربی پڑھتا تھا شیخ خلیل عرب اور یمن کے رہنے والے. اللہ نے ایسا ذوق ان کو عربی کا دیا تھا. اگر دعا کہتے تھے ان کو صرف ذوق نہیں بلکہ زبان کا ذائقہ جھوم جاتے تھے. ایسا تھا کہ ان کو ایک لطف آ گیا, ایک بچ آ گیا. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرانا جو گھر تھا پگڑیا والی مسجد, وہاں وہ امامت کرتے تھے تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ تلاوت کو مکمل کر سکیں. ایسا گریہ جاری ہوتا تھا کہ لوگوں کا نہ ان کو حلاوت حاصل تھی, قرآن مجید کا ان کو مزہ ملتا. ایسی زبان تھی. تو ہمارے حضرت کو استاذ حضرت کہتے ہیں مجھے عربی جو آئی وہ شیخ خلیل عرب کی صحبت کا نتیجہ ہے, ان کی محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے اس طرح ہم پر محنت کی جیسے کوئی اولاد پر کرتا ہے. اور حضرت کا بھی حال کیا تھا وہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں, اس سے بعض مرتبہ اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں. حضرت نے خود مجھے سنایا کہ ایک مرتبہ ایک اور استاد سے اتفاق سے غلامی خلیل تھا, وہ ہمارے یہاں فتح پور حصے کے رہنے والے. انہوں نے وہ انگریزی پڑھاتے تھے. حضرت مولانا نے ان سے کہا کہ آج تھوڑا کام ہے, اگر آپ چھٹی دے دیتے. انہوں نے کہا نہیں چھٹی کیوں دوں, تو پڑھ لو بھی جانا. حضرت نے اصرار کیا. 9 سال کی عمر تھی, 9 سال میں تو والد کا انتقال ہو گیا تھا حضرت کے, یا اسی کے آس پاس عمر تھی. انہوں نے اصرار کیا. حضرت نے جب زیادہ کہا ٹھیک ہے جب. حضرت کہتے ہیں نکلے, جو دروازہ تھا وہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں بند کیا, لیکن اتفاق سے وہ زور سے بند اور زور سے آواز ہوئی. تو وہ سمجھے کہ بڑے فاتحانہ شان کے ساتھ جا رہا, چھٹی مل گئی. تو انہوں نے شیخ خلیل عرب سے شکایت کی حضرت کے اصل استاد سے, اور یہ کہا کہ آج ایسا قصہ پیش آیا. تو شیخ خلیل عرب نے حضرت مولانا کے جو بڑے بھائی سے لڑ کر بریلی صاحب حضرت کے مربی تھے, ان سے جا کر کہا کہ آج ہم علی کی پٹائی کریں, آپ کو اجازت ہے؟ بالکل آپ کے شاگرد ہیں, آپ جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور بتایا کہ پوچھے ہوئے اتنا مارا کہ جوتا اتار کر جوتے سے سر رکھا. اور وہ یمنی حدت تھی ان میں, بس وہ ایک ایسا سب سے پیدا ہوا, بہت مارا. اب عجیب بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ بات والدہ تک ہو, اور والدہ ہوتی ہے اور یتیم بچہ, ہر والدہ کے دل میں محبت ہوتی ہے. تو انہوں نے بلایا تھا علی, سنا تمہارے استاد نے بہت مارا. تو حضرت مولانا فرمایا نہیں, ان کو حق تھا مار. یہ حضرت کہتے تھے کہ طالب تقدیر کھڑا ہوا لکھ رہا تھا کہ علی کیا جواب دیتا ہے. اگر میں یہ جواب دیتا کہ ہاں استاد نے بہت مارا تو شاید فیصلہ کر دیا جاتا کہ علی کو عربی نہیں ہے. لیکن اللہ کا فضل تھا, اللہ کا فضل تھا. حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نہیں, ان کو حق تھا مارنے کا, اور زیادہ نہیں مارا انہوں نے. تو والدہ کا کوئی بات نہیں, بہت اچھا تو پڑھتے. یہ دیکھیے چھوٹی سی بات میں سنا, لیکن طالب تقدیر کے فیصلے ایسے ہوتے. کسی استاد نے تبصرہ کر دیا, کوئی سب بات کسی بڑے بزرگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دی, یا کوئی رابطے کے خلاف آپ نے عمل کیا. میں پھر یہاں تک کہتا ہوں کہ گیٹ آپ کے لیے لگایا گیا ہے اس لیے کہ آپ کو اللہ نے بڑا یہ احاطہ کیا ہے نظرے کا, کہ یہاں ایک رونق ہے علم کی, یہاں ایک رونق ہے دین کی, یہاں ایک بہار ہے. آپ اس بہار کو چھوڑ کر باہر طرف کریں, آپ کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں. ابھی میں نے دیکھا, میں آ رہا تھا, مجھے بہت افسوس ہوا. ایک طالب علم محسوس ہو رہا تھا, وہ جا کر اپنی سگریٹ سلگا رہا تھا. ایک رسی لٹک رہی تھی جلتی ہوئی نو کاروبار, وہاں جا کے سگریٹ سلگا کر سگریٹ پی رہا. میں گاڑی سے گزرا, مجھے اس وقت ایک دن پہ چوٹ لگی کہ بچوں کو بات ہے کس ارادوں کے ساتھ بھیجتے ہیں, کیسے ارادوں کے ساتھ, کیسے امیدوں کے ساتھ بھیجتے ہیں, اور بچے آ کر یہاں کیا کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں, میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں تفقہ فی الدین کے لیے بھیجا ہے. اور تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کا صحیح مزاج پیدا کیا جائے, دین کا صحیح فہم پیدا کیا جائے.
آدمی دین کا مزاج شناس بنے. اور یاد رکھو اگر تم نے انشاءاللہ یہ اپنا مزاج بنانے کی کوشش کی اور یہاں اس وقت سب نے ارادہ کیا انشاءاللہ ہم یہاں چہار دیواری میں رہ کر محنت کریں, ہم یہاں رہ کر اپنے آپ کو بنائیں گے اور اس لیے بنائیں گے کہ اللہ کے فیصلے ہو جائیں, اللہ کے فیصلے ہمارے بارے میں ہو جائیں اللہ کی طرف سے کہ یہ ایک محنت کرنے والا طالب علم ہے, یا قربانی دینے والا طالب علم ہے, یہ جذبہ لے کر آیا ہے, یہ اس کو دنیا سے مطلب یہ اپنے یہاں کتاب پڑھتا ہے, مذاکرہ کرتا ہے, اگر مطالعہ کر کے جاتا ہے, نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, سنتوں کا اہتمام کرتا ہے, اس کو کوئی مطلب نہیں موبائل سے. کبھی کوئی لغت میں کوئی لفظ دیکھنا ہے ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے, ورنہ میں کہتا ہوں کہ اس من نفعہما قرآن میں کہا گیا سود کے بارے میں اور خمر کے بارے میں, شراب کے بارے میں. تو واقعہ یہ ہے کہ موبائل پر یہ آیت کسی نہ کسی درجے میں صادق آتی ہے کہ اسمہ اکبر من نفعہ, کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت کم ہے اور اس کا جو گناہ ہے, اس کا جو نقصان ہے وہ کہیں زیادہ. آج ہم میں کتنے بچے میں جانتا ہوں مجھے بچے ملتے ہیں, اپنے حال بتاتے ہیں اور بعض مرتبہ جن کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں, میں صاحب کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 80% بچوں کا حال یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے بربادی کا راستہ کرتے ہیں. موبائل کیوں لاتا ہے آدمی؟ موبائل لاتا ہے کہ ہم مکتبہ شاملہ رکھیں گے, ہم فلاں کتاب پڑھیں گے. شیطان ایسا بہکاتا ہے, ابھی کیا بتاؤں تمہیں, ایسا بہکاتا ہے کہ دین کے راستے سے وہ دنیا کی ایسی غلاظتوں میں پہنچاتا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. موبائل کے راستے تو نگاہوں کو برباد کرتا ہے, وہ بعض مرتبہ کردار کو برباد کرتا ہے. اور اسی طرح تم دنیا کے باہر نکل کے دیکھو, سڑک کے باہر جا کر دیکھو کہ دکانوں میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کے خرافات تمہیں نظر آئیں گی. اور بازاروں میں جاؤ اور اس سے ہٹ کر میں پیار کرو. بعض مرتبہ ایسے شیطان ہیں, شیاطین الجن بھی اور شیاطین الانس بھی, جو تمہیں بربادی کے راستے پر لے جائیں گے, تمہیں غلط راستے کی طرف بہکانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھو اگر تم نے یہاں کی جہاد دیوانی سے باہر قدم نکالا اور تم نے یہ سوچا کہ ہمیں وہاں کچھ مل جائے گا, کچھ دنیا مل جائے گی, کچھ دین مل جائے گا, تو یاد رکھو شیطان کا یہ ایسا بہکاوا ہے کہ اگر خدا طاقت اس چکر میں آئے تو دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. ایک بھی بات طے کرو کہ ہمیں فہم دین پیدا کرنا ہے. مدرسے کا مقصد یہ ہے, ہمیں اللہ نے یہاں اسی لیے بھیجا ہے, دین کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کیسے پیدا ہوگا؟ حدیث کی کتابوں سے پیدا ہوگا, قرآن مجید سے پیدا ہوگا, سیرت کی کتابوں سے پیدا ہوگا. تم کتابوں کا مطالعہ کرو, سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو. اور میں تو بار بار کہتا ہوں یہاں کے بچوں کو اچھی طرح سن لینا چاہیے کہ ہمارے سامنے دو IPL شخصیات ایسی ہیں کہ اگر تم نے ان کی کتابیں پڑھ لی تو صحیح معنوں میں تم نظری فکر کے ترجمان بن سکتے ہو. نظری فکر کیا ہے؟ حقیقت میں آج کے حالات میں جو سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے تبلیغ دین کا ذریعہ ہے اور دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کا ذریعہ ہے. حضرت علماء نے اس کی دعوت دی اور اس کے لیے افراد کو تیار کیا. علامہ سید سلیمان ندوی یہیں سے پیدا ہوئے, مولانا علی میاں یہیں سے پیدا ہوئے. کیوں پیدا ہوئے؟ ان کو تیار کیا گیا. اگر تم نے یہ بات طے کر لی کہ ہم ان دونوں حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور ان کو صرف مطالعہ ہی نہیں کریں گے بلکہ پی لیں گے, تو تم سید سلیمان ندوی بن سکتے ہو, تم علی میاں بن سکتے ہو. لیکن اگر تم نے اپنے دماغ کو منتشر کیا, تم نے کبھی کسی مصنف کی کتاب پڑھی, کبھی کسی مقرر کی تقریر سنی, جہاں لطف آیا, جہاں مزہ آیا. ہم نے بھی ایک مثال دی اس کی کہ جب سڑک اچھی ہوتی ہے نا, چکنی سڑک, چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے. پھر بعض مرتبہ آدمی دھوکہ کھاتا ہے, مڑنا کدھر تھا, بہت کدھر گئے. میں اپنے تصور سناتا ہوں, میں جا رہا تھا جالون اور یہ سڑک جھانسی کی ہے, بڑی شاندار سڑک, گاڑی بہت دیر دوڑ رہی تھی 120 کی رفتار. اب اس رفتار کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 کلومیٹر آگے چلے. میں نے کہا بھیا کہاں جانا ہے؟ کہتے ہاں لگتا ہے آگے آگے. میں نے کہا تمہاری منزل کیا ہے؟ جالون جانا تھا اور راستہ پیچھے نکل گیا. ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی, ہم نے کہا یہی ہوتا ہے, اچھی تقریر کرنے والا, اچھا دکھنے والا, وہ بالکل خوبصورت سڑک ہوتی ہے. آدمی چلتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں, ہماری منزل کیا ہے. اور یہاں سے آدمی کے اندر کبھی گمراہی پیدا ہوتی, کبھی انحراف پیدا ہوتا ہے. تو یاد رکھو اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے, اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے. ایسے ایسے مصنفین پیدا ہوئے, ایسے ایسے مفکرین پیدا ہوئے, ایسے ایسے مقررین پیدا ہوئے. کوئی لندن سے بیٹا بول رہا ہے, کوئی امریکہ سے بیٹا بول رہا ہے, کوئی قریبی ہمارے پڑوسی ملک سے بول رہا ہے, کوئی ہمارے ملک میں رہا ہوا ہے, لیکن حقیقت سے بے خبر, حقیقت سے بے خبر. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے جمہور کا طریقہ چھوڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. کبھی بھی جمہور کے راستے سے مت ہٹنا. ہمارے بڑوں نے, ہمارے سلف نے, اللہ کے صحابہ نے جو راستہ ہمارے لیے طے کیا وہ ہمارے لیے حق آخر ہے.
اگر اس سے ہم ہٹیں گے تو ہماری گمراہی. اس لیے تفقہ فی الدین پیدا کرنا، دین کا غذا شناس بننا، کتاب و سنت کی مکمل تعلیم حاصل کرتے ہوئے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا. اس میں خاص طور پر میں پھر کہتا ہوں علامہ سید سلمان ندوی کی سیرت النبی یہ تمہارے لیے ایک شاہکار ہے. آخری 4 جلدیں ایسی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ سیرت النبی نہیں بلکہ وہ شریعت النبی ہے. شریعت النبی کا گویا کہ ایک طرح سے مغز ہے جو کتابوں میں تم نے پڑھا، جو بخاری میں پڑھا، جو صحاح میں پڑھا، جو قرآن مجید میں پڑھا. واقعہ یہ ہے کہ سید صاحب نے اس کا خلاصہ پیش کیا. ایسا معتدل مزاج اللہ نے ان کو دیا تھا. ایسے لوگ بعض مرتبہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور دوسری شخصیت حضرت مولانا علی میاں صاحب کی ہے جنہوں نے عالم میں دین کا بغرہ بلند کیا. ان کی صحیح فکر کو لے کر ایک دنیا نے فائدہ اٹھایا اور ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی عرب ملکوں میں. بعض جگہوں پر انقلاب آیا اور یہاں اس ملک میں بھی بعد میں لوگوں نے اعتراف کیا. میں صاف کہتا ہوں ان 2 مصنفین کو احتجاج بنا لو. اتنا پڑھو کہ وہ چیزیں تمہارے اندر اتر جائیں. ہمارے والد مولانا سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں سناتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے عاشق تھے، بھتیجے تو تھے. ان کی کتابیں اتنی پڑھی. حضرت مولانا ہمارے فرماتے ہیں مولانا صاحب اللہ ان کے عمر میں برکت دے. وہ کہہ رہے کہ ہم نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ محمد میاں ایک بات بتاؤ تم بالکل چچا میاں کی کتاب کیسے لکھتے ہو؟ مامو جی کہتے مامو جی کتاب کیسے لکھتے ہو؟ یعنی حضرت علی میاں کتاب ایسا تم لکھتے ہو وہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت ترجمہ کر رہے تھے کہیں سندھی کی ضرورت ہوئی، والد صاحب گزر رہے کہا تم ترجمہ کر دو میں بھی آتا ہوں. وہ واپس آئے اور آگے سے ترجمہ شروع کر دیا. ہم کہنے لگے عجیب بات ہے محمد میاں نے ایسا ترجمہ کیا کہ ہم پہچان ہی نہیں پائے کہ ان کا کہاں ہے ہمارا کہاں. تو فرماتے تھے کہ یہ سبب اس کا کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے چچا میاں کی کتابیں پڑھی. کہتے تھے میں چچا میاں کی کتابیں پڑھی، اتنا پڑھا کہ فکری اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، ادبیت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے مصنف. تو میں کہتا ہوں اتنا پڑھو مولانا علی میاں کو، اتنا پڑھو سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تم اس کے مصنف بن. اور یہ بات سید صاحب نے مرتبہ کہی. حضرت وہاں اوپر جا رہے کچھ لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں. پھر فرمایا عجیب بات ہے کہ سید صاحب چاہتے تو کہتے کہ یہاں کے لیے علامہ شبلی آئیڈیل ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ علامہ شبلی ہیں، مولانا منگیری ہیں، مولانا عبدالرحمان شیروانی ہیں، مولانا عبدالحی ہیں. لیکن خود کہنے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہاں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو مولانا عبدالحی. اس لیے کہ مجھے اندر جو اعتدال ہے مزاج میں اور ساری چیزوں کو جس طرح انہوں نے قدیم و جدید کو جمع کیا ہے یہ رتے کا مزاج. تو یہ سید صاحب کمال ہے کہ علامہ شبلی کا نام لے سکتے تھے لیکن انہوں نے مولانا عبدالحی صاحب کا نام لیا. تو میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ اب اس وقت کوئی اگر آئیڈیل ہے تو خود علامہ سید سلمان ندوی اور مولانا ابوالحسن علی ان کی کتابیں پی جاؤ. اس سے انشاءاللہ تمہیں دین کا فہم اچھی طرح حاصل اور کتابوں کو سمجھو، سیرت کو دیکھو اور جو فقہ السیرت جس کو کہتے ہیں سیرت سے جذب کرو. تمہیں وہ ملے گا جس کا تم تصور بھی کر سکتے. اپنی زندگی کو بناؤ سیرت کو دیکھ کر، سیرت کی تشکیل کرو، نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، علم کی طرف فکر اور اس کا اندر گھسنے کا شوق. میں ایک بات کہتا ہوں تمہیں بہت سے نئے آئے ہوں گے، خاص طور سے خصوصی کے طلبا ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. میں ایک بات اب کرتا ہوں، میں نے مثال کی جگہ دی. یاد رکھو جو علم تم حاصل کرتے ہو ایک کتاب ہے، اس کتاب میں الفاظ ہیں. الفاظ کیا ہے؟ الفاظ چھلکا. اس کے اندر جو اصل علم ہے، اس کے اندر جو اصل علم ہے وہ مغز ہے. اب تم موسمی لو اور چھلکے پہ تم مارو تو کیا ہوگا؟ مزہ نہیں آئے گا، جی نہیں لگے گا. اب تم سے کیا کہا جائے گا؟ میاں ذرا اندر بڑھو. پھر تمہیں جو اندر اس کی جو نارنگی ہے، اس کا جو حسن، اس کا جو مزہ، اس کی جو خوشبو وہ کب ملے گی؟ جب چھلکا ختم ہو جائے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آنے کے بعد ہمارے اندر طرح طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پہلا سابقہ چھلکے سے پڑتا، لیکن اگر تم محنت کرتے رہے اور جٹے رہے تو یاد رکھو تمہیں مغز ملے گا. تمہیں وقت ملے گا لیکن فوراً نہیں ملتا. تو اس لیے فہم دین کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرو، نگاہیں بند کر لو باہر کی دنیا سے اور طے کر لو کہ ہمیں بخاری پڑھنی ہے، ہمیں مسلم پڑھنی ہے، ہمیں صحاح کی کتابیں پڑھنی ہے، ہمیں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں سیرت سے اتباع کرنا ہے، اپنے اندر ان حقائق کو جذب کرنا ہے. حضرت مولانا کہتے تھے اعداد ہوتے ہیں نا، اعداد کے اندر حروف چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں یہ کتابیں جو ہے نا جو پڑھتے ہو یہ اعداد کی طرح ہیں، ان کے اندر حروف چھپے ہوئے ہیں. حروف تک پہنچنے کی کوشش کرو پھر تمہیں مزہ آئے گا. تو ایک بات تو ہے فہم دین کی، تو اس قرآن مجید کی آیت میں کہیں گی. اور دوسری جو بات ہے وہ تفہیم دین.
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تم نے دین کا فہم پیدا کیا، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے راستے پر چلتے ہوئے سنتوں کے سانچے میں ڈھالا، تمہارے اخلاق کے اندر بلندی پیدا ہوئی، تمہارا ایمان مضبوط ہوا، تمہارے چہرے پر یقین کا نور آیا اور دلوں میں اللہ کی محبت آئی. اب جب تم علم سے آراستہ ہو کر ان حقیقتوں کو لے کر چلو گے تو تمہاری زندگی چمکے گی، تمہاری زندگی بولے گی. جیسا اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی جو ایک اللہ کی طرف بلائے، اچھے کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں صاف کہتا ہوں، تم عربی پڑھتے ہو، قالا کا جو لفظ ہے، قول کا جو لفظ ہے، اس کے معنی صرف زبان سے کہنے کے نہیں، جو تمہاری زندگی میں آ رہا ہے اور اس کا جو مظاہرہ ہے اس کے لیے بھی قالا کا استعمال ہوتا ہے. اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی بولتی ہو کہ یہ مسلمان، تمہاری زندگی بولتی ہو کہ یہ مسلمان. یہ سیرت کی تشکیل ہے. اب اس کے بعد جب تیار ہو کر تم جاؤ گے اپنے اپنے علاقوں میں طے کر کے جاؤ، ہمیں رہنما بننا ہے، ہمیں رہبر بننا ہے، قربانی کے ساتھ ہمیں امت کی رہنمائی کا کام کرنا ہے. آج کے ان حالات میں جو تمہارے سامنے ہیں، چاہے وہ اس ملک کے ہوں، چاہے وہ دنیا کے حالات ہوں، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور یاد رکھو اگر تیاری میں تم نے کوتاہی کی، یہ مشینیں جو چلتی ہیں، ہر پرزہ جب چلے گا تو مشین چلے گی. ہر پرزہ یہ کہے بڑا پرزہ چلے گا تو میں چلوں گا، تو چل چکی مشین، چل چکی مشین. ہر پرزہ اپنا کام کرے گا، مشین چلے گی. تم ایک ایسا طاقتور گویا کہ اس مشین کا پرزہ ہو. یہ ہمارے طلبہ جو مدارس میں آتے ہیں سب سے بڑھ کر مدارس کا جز ہے. اگر یہ صحیح جذبے کے ساتھ صحیح مقصد کو لے کر آگے بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اٹھام لیں گے. جو کام امام ابن تیمیہ سے لیا، جو کام امام غزالی سے لیا، جو کام شیخ عبد القادر جیلانی سے لیا، جو کام خواجہ معین الدین چشتی سے لیا، جنہوں نے انقلاب برپا کیا کہ ایک ایک شخصیت ان میں ایسی تھی کہ جس ملک میں گئی وہاں گویا کہ انقلاب برپا ہو گیا. حضرت خواجہ صاحب کا واقعہ ہے کہ ہندوستان آئے تو اتفاق سے شہاب الدین غوری یہ یہاں سے شکست کھا کے واپس جا رہا. تو حضرت نے کیا کہا، اسے میں نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کیا کہا ہندوستان جا رہا. تو کہنے لگا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بڑی سنگلاف زمین ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا، تم جسموں کو فتح کرنے گئے تھے، ہم دلوں کو فتح کرنے گئے. اللہ نے دکھایا کس طرح دلوں کو فتح کیا انہوں نے کہ 90 لاکھ لوگوں کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے، اللہ نے ان کو ہدایت عطا کیا. یہ ان کے اخلاق تھے اور وہ بھی اس کے دستی واقعات سے میں اس کا موقع. میں صرف تم سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو صحیح تفقہ پیدا کرو، اپنے اندر یکسوئی پیدا کرو، باہر کی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرو، اپنے آپ کو کتابوں میں کھپاؤ، اللہ کے نبی کی سیرت میں اپنے آپ کو کھپاؤ اور قربانی کے ساتھ یہاں پہ وقت گزارو. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محنت کے نواری کی محنت گزاری. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یقیناً جو ہمارے راستے میں اپنی جان کھپائے گا، اللہ کیا کہتا ہے، ہم ایسے لوگوں کے لیے راستے کھول دیں گے. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اندر احسان کی صفت ہوتی ہے، کام کو بہتر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتے اور وہ محنت کرتے ہیں. اتنی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے، میں اگر قسم کھا لوں ہر فرد طے کر لے انشاءاللہ اس یہاں کی چہار دیواری میں آ کر ابھی تمہیں اللہ نے 2 سال کے بعد موقع دیا، تمہیں 2 سال کی محنت کرنی ہے، 3 سال کی محنت 1 سال میں کرنی ہے. اگر تم نے انشاءاللہ یہ محنت کر لی، اپنے آپ کو صحیح سانچے میں ڈھال کر تم میدان عمل میں آ گئے، میں قسم کھا کے خانہ خدا میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں، لیکن میں ذرا قسم کھانے کا معمول نہیں کہ تم دیکھو کہ دنیا میں کیسے انقلاب آتا ہے، دنیا میں کیسے انقلاب آتا ہے. یہ انقلاب تمہارا منتظر، یہ تمہاری تیاری کا منتظر ہے. تیاری سے پہلے بعض مرتبہ ہم سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ہم بے تکے میدان میں آتے ہیں. یاد رکھو تمہاری مجھے تیاری کرو، ابھی تمہارا کام تیاری کا ہے اور تیاری کے ساتھ جب میدان عمل میں آؤ گے تم حلیمیہ بھی بن سکتے ہو، تو سید سلمان رضوی بن سکتے ہو اور آگے بھی چلے جاؤ. اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت بانج ہو گئی، امت بانج نہیں ہوئی. امت کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے کہ امت کے وہ افراد جن کو میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے اور ہماری مدارس کے پڑھنے والے بچے جن کو اللہ نے اسی لیے یہاں پر بھیجا. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا 2 مرتبہ انتخاب ہوا ہے، 1 مرتبہ نہیں. پہلا انتخاب کب ہوا؟ جب تم مدرسے چلے گھر سے، اللہ نے کہا کہ سب تو نکل نہیں سکتے، کچھ ہی تو نکلیں گے نا، ان کچھ میں تم شامل تھے. اب یہاں آنے کے بعد جب تم نے تیاری کر لی اور میدان عمل کو سر کر لیا، تو یاد رکھو اللہ کا تمہارا دوبارہ انتخاب ہونے والا ہے.
تم اگر اس میں منتخب ہو گئے تو اللہ تم سے وہ کام دے گا جو اللہ نے بڑے بڑے اماموں سے بڑے بڑے علماء سے. بس میرے بھائیوں یہ تو دو باتیں بنیادی ہیں دین کے اندر تفقہ پیدا کرنا فہم دین پیدا کرنا اور دوسری بات کیا ہے تفہیم دین کی صلاحیت پیدا تفہیم دین کی تبلیغ دین کی صلاحیت پیدا کرنا زبانوں میں مہارت پیدا کرو بولنے کی قدرت پیدا کرو لکھنے کی صلاحیت پیدا کرو اور پھر سب سے بڑھ کر میں ایک بات تم سے کہتا ہوں اپنے عمل سے صراحت دعوت بن جاؤ اپنے عمل اور اپنے اخلاق سے صراحت دعوت بن جاؤ. آج دنیا ایسے افراد کی منتظر ہے جو اپنے طرز عمل سے بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث یہ مدرسوں سے نکلے ہوئے العلماء ورثۃ الانبیاء یہ علماء تو انبیاء کے وارث. اور یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے جنت مقدر کی ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. حدیث میں آتا ہے جو بھی کسی راستے پر چلے گا علم کی تلاش میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت چلا سکتا ہے. یہ دین کا علم اللہ کے نبی کا علم قرآن کا علم حدیث کا علم اپنے آپ کو بنانے کا علم سکھانے کا علم اپنی دنیا کو اس علم سے آراستہ کرنے والا جذبہ یہ ایسا ہے کہ اگر تم اس میں لگے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کرے گا تمہارا وقت بہتر گزرے گا قربانی کے ساتھ گزرے گا. ایک بات اور کہتے ہیں دیکھو جب مشقت ہوتی ہے نا گرمی لگ رہی قرآن دشواری ایک بات فوراً سوچو کہ ہمارے بڑوں کیسے علم حاصل کی ایسی مشقت کے ساتھ علم حاصل کی. وہ تو راتوں میں گرمیوں کے زمانے میں لائٹ لگی ہے کیڑے بجھک رہے ہیں وہاں جا کر کتاب کھول کے کھڑے. ہمیں تو اللہ نے موقع دیا سہولتوں ان سہولت کو قدر کرو. ایک بات اور یہ ہے کہ مشقت میں جب یہ تم سوچ لو گے کہ ہر مشقت کا اجر ہے پھر تمہیں مشقت کو اٹھانا آسان پھر تمہیں مشقت کو اٹھانا بھئی ہم لوگ سب بنیا ہے نا کچھ ملنا چاہیے. جب وہ ملنے والی بات ذہن میں آ جائے گی تو پھر مشقت کو اٹھانا انشاءاللہ آسان ہے. محنت کرائیں اللہ کے ملے گا اور پھر اللہ کے ہی ملے گا اس دنیا میں ملے گا. یاد رکھو جو چیز قربانی کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے اللہ نے اس کی بقا کا فیصلہ کیا. بڑی مستحکم ہوتی ہے آسانی سے نہیں نکلتی اور جو بڑی سہولت سے چیز ملتی ہے وہ سہولت سے نکل نہیں جاتی. یہ قربانیاں بھی مبارک انشاءاللہ صحیح جذبے کے ساتھ. اس پھر دوبارہ میں کہتا ہوں دین کا فہم اور پھر دین کی تفہیم و تبلیغ کے لیے تیاری یہ تمہاری اصلاح اور نادی اور جماعتوں میں جانا اور جمعے میں جا کر خطاب کرنا یا اور اس کے لیے جو محنتیں یہ سب انشاءاللہ کارگر ہو سکتی ہیں لیکن اساتذہ کے مشورے سے صحیح ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ جب تم اپنی زندگی ہم گزارو گے جو گزار رہے ہو اس کو گزارو گے اللہ تمہیں دکھائے گا کہ تم کیا ہو کیا صلاحیتیں اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہیں ان کو بروبے کار لانے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہمیں اس کے لیے اللہ قبول کرے ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرمائے اپنی محبت سے ہمیں آراستہ کرے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں قبول کرے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کے اس دین کے لیے من مٹنے کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ صحیح عمل کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کو بنا کر ہم میدان میں آئیں گے. اللہ ایسے راستے کھولے گا جس کے تصور میں بھی اس نہیں ہو سکتے. اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور یہاں آپ کے جمع بنے کو اللہ قبول کرے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحصي ثناء عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الذين ظلموا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ آج جو باتیں کہی گئی اے اللہ تو ہی دلوں میں اتارنے والا ہے تو ہی عمل کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے والا ہے. کیا تھا ان باتوں میں اگر کوئی حقیقت نہیں ہوا کی طرح ہو ان کا کیا فائدہ. یا اللہ جو باتیں کہی گئی کہنے والے کو بھی توجہ کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے نبی کے سانچے میں ہم کو ڈال دے. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعے سے ہم کو جو راستہ دیا، ہمیں جو اپنی کتاب دی، ہمیں جو سنت کی تعلیم دی، یا اللہ جو ہمارا تزکیہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے نائبین کے ذریعے سے، یا اللہ تو اس کے لیے ہمیں تیار فرما دے، ہماری زندگی کو بنا دے، ہمارے اندر اخلاق کی بہتری پیدا فرما دے، ہمارے کردار کو چمکا دے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنا دے، اس میں حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگی کو سراپا دعوت بنا دے، سراپا ہدایت بنا دے، اپنے قول و عمل سے یا اللہ کو اسلام کی تصویر بنا دے، اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے وقت کو ضائع کرنے سے بچا، یا اللہ غلط کاموں میں ہمیں لگنے سے بچا، ہماری صحیح رہنمائی فرما، ہمیں صحیح راستے پر لے کر چل، یا اللہ جو منزل مقصود ہے اس وقت وہاں تک ہمیں ہمکنار فرما، ہمیں ہر طرح بچھڑنے سے بچا، ہر طرح سے بہکنے سے بچا، ہر طرح سے بچھڑنے سے بچا، ہماری زندگی کو اپنی پسندیدہ زندگی بنا دے، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اور ایک ایک بچہ جو یہاں پر بیٹھا ہے یا اللہ اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرما، دین کی دعوت کے لیے ان کو قبول فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کا سپاہی ان کو بنا دے، یا اللہ وہ صفات پیدا فرما دے جو تجھے پسند ہے، یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، مخلصین نے جس اخلاص کے ساتھ اس کو قائم کیا، جن مقاصد کے ساتھ اس کو یہاں پر جاری کیا، یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہم مقاصد کو بروئے لائیں، ہمارے اندر مصطفیت پیدا فرما، وہ توفیق ہمیں عطا فرما، ان بچوں کے اللہ تو اس کے لیے قبول فرما، اور دین کا داعی و سپاہی بنا، اور جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے جو کچھ تو نے توفیق دی اس کو قبول فرما، آئندہ بہتر توفیق عطا فرما، پوری ملت پر اپنا کرم فرما، حالات کو بہتر فرما، مسائل و مشکلات کو دور فرما، یا اللہ جو مختلف مصیبتوں کا شکار ہیں ہمارے ایمان والے بھائی، یہ اللہ تو اپنے کرم سے تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہر طرح سے ہر خطرے سے ان کو نجات عطا فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور سے عالم عربی کی حفاظت فرما، بلاخص حرمین فین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، معاہد کی حفاظت فرما، اور ان کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاموں کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما، یا اللہ جب تک تیرا فیصلہ ایمان کے ساتھ ہمیں باقی رکھ، اور وقت دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھا، اور اپنے بندوں میں ہمارا حشر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔